السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیوں، ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس تصویر میں 3 عورتیں ہیں، ایک مرد ہے۔ 2 عورتیں شاید اس مرد کے ناخن کاٹ رہی ہیں اور ایک عورت جو ہے وہ اس مرد کے تلوے صاف کر رہی ہے۔ اب یہ جو آدمی ہے، یہ آدمی نہ ان کا کوئی باپ ہے، نہ شوہر ہے، نہ بھائی ہے، نہ ان کا بیٹا ہے، بلکہ یہ ایک کسٹمر ہے، کلائنٹ ہے۔ یہ ان عورتوں کا حال ہے جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، کہ میں آزادانہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں اپنی من کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تو وہ عورتیں جو آزادانہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں اور اپنی من مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ دیکھ لیں آپ، اگر یہی عورتیں اپنے گھر میں ہوتی اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی تو کتنا ثواب ملتا، والد صاحب کی خدمت کرتی تو کتنا ثواب ہے، اور بچوں کی پرورش کرنے پر کتنا اجر، کتنا ثواب ہے۔ اور حالانکہ رسول اللہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، کہ نکاح سے آدمی کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک عورت جب نماز پڑھتی ہے شادی سے پہلے تو اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد اس کو 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کیا، اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہا۔ تو اس لیے شادی کے بعد 1 نماز پر 21 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور شادی کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو، اس خاتون کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتے ہیں جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب 9 مہینے تک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور جب عورت آہ آہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جتنی مرتبہ یہ آہ آہ کرے گی، درد سے کرائے گی، تو ہر درد پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا حکم فرماتے ہیں کہ ہر درد پر اس کو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ حالانکہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، خالی درد ہوتا ہے، کبھی کمر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، جہاں بھی درد ہوتا ہے، اور اس درد کی وجہ سے جتنی مرتبہ وہ کرائے گی، آہ آہ کرے گی، جتنی تکلیف ہوگی 9 مہینے تک بچے کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کے ہر درد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کہنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا رہے ہیں اللہ۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں تو فرمایا کہ مسکرانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ مطلب کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور یہاں دیکھیں آپ، یہ وہ خاتون ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جن کا نعرہ یہ ہے کہ میرا جسم ہے تو میں اپنے جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کروں گی۔ آج یہ عورتیں، یہ خاتون جو ہے وہ نوکری کر رہی ہیں، دوسروں کی نوکری، دوسروں کی غلامی کر رہی ہیں۔ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، لوگ ان سے کس طرح کی خدمت لیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ ان تمام عورتوں کے لیے سبق ہے جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارنا چاہتی ہیں، اسلام کے حساب سے نہیں، اپنے حساب سے۔ اگر کوئی عورت اپنے حساب سے زندگی گزارے گی تو اس کا یہ حال ہوگا۔ اس لیے ہر عورت کو اس تصویر کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اس طرح زندگی گزارو تو ہمیں اسی طرح زندگی گزارنا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنا چاہیں گی عورتیں تو ان کا یہ حال ہوگا کہ دوسروں کی غلامی کرنی پڑے گی، دوسروں کی خدمت کرنی پڑے گی، نوکرانی بن کر زندگی گزارنا پڑے گا۔ اور یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، ابھی جوان ہے، جوانی میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جب جوانی ختم ہو جائے گی اور جب بڑھاپا آئے گا تو اس وقت میں کوئی بھاؤ نہیں دے گا، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی گھاس نہیں ڈالے گا۔ اور جب تنہائی کی زندگی ہوگی بڑھاپے میں تو جب سمجھ میں آئے گا کہ شوہر کی جو ہے کیا قیمت ہوتی ہے، بچوں کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے، شوہر کا ہونا کتنا ضروری ہے زندگی میں۔ چاروں طرف بچے رہیں، نندے رہیں، ساس رہیں، سسر رہیں، اور دیورانی ہے، جٹھانی ہے، ان کی قدر و قیمت بڑھاپے میں سمجھ میں آتی ہے، جوانی میں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جوانی میں تو ہر نوجوان آپ کو گھاس ڈال رہا ہے، اب ہر نوجوان آپ کو گھاس ڈال رہا ہے، ہر نوجوان جو ہے وہ للچا رہا ہے اور پیسے پھینکے جا رہے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی ایسی گزرے گی، لیکن ساری زندگی ایسی گزرتی نہیں ہے۔ اس لیے جن کی عقلیں ختم ہو گئی ہیں، عقل بھشٹ ہو چکی ہے، عقل میں یہ بات آ چکی ہے کہ میرا جسم ہے، میں اپنے جسم کو اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاروں گی، ان تمام خواتین کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اس تصویر سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔